قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے برادران یوسف کا حضرت یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکے تقریباً 20 دراہم کے ساتھ بیچنے کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ عزیز مصر سے شروع فرمایا ہے۔ درمیان میں واقعہ کیا ہے؟ تاریخ کی معتبر ترین کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تو اس قافلہ کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں کچھ دیر چلتے رہے، تو انہوں نے کہا جب پیسے تم نے لے لیے ہیں اور پیسے لینے کے بعد تم خود اس کے ساتھ کیوں چل رہے ہو، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس سے نکل کر بھاگ جائے اور پھر دوبارہ سے ہمارے پاس آ جائے اور آپ ہم سے لڑنے لگ جائیں، تو بہرحال آپ اس کو باندھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اس قافلے والوں کی سرکردگی میں بندھوا دیا۔ اس قافلے والوں نے ان کو باندھ دیا اور ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قافلے کے اندر تھے تو وہ ساتھ لے کے جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کے خلاف مجھے مدعی کے طور پر کھڑا کرے گے روز قیامت کہ ان کے لیے کوئی اور میرے خلاف کوئی مدعی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں خود اس کے خلاف دعویٰ دوں گا، میں وہ خلاف دعویٰ دوں گا۔ وہ کون شخص ہے؟ میں کہ جس شخص نے کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا، کسی کا بچہ پکڑا، جس طرح لوگ پکڑ لیتے ہیں بیچ دیتے ہیں، لڑکیاں بیچ دیتے ہیں، عورتیں بیچ دیتے ہیں، آج کل بھی یہ روٹین ہے۔ آزاد کو جس نے غلام بنا کر بیچ دیا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت ہوگا، میں اس بندے کے خلاف مدعی ہوں گا، جس کے خلاف دعویٰ دائر کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے جس میں فرمایا جس نے کسی آزاد کو غلام بنا دیا یا کسی انسان کو پکڑ کر بیچ دیا ظلماً، فرمایا اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک آزاد کو، یوسف علیہ السلام آزاد تھے، اس آزاد کو بیچ دیا ان قافلے والوں کے ہاتھ میں، اور پھر جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چند دنوں کے بعد وہ قافلہ مصر میں پہنچا، تو مصر کے اندر کئی طرح کے بازار لگتے تھے۔ ایک بازار وہ جہاں چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، اور ایک بازار وہ لگتا تھا جہاں غلام بکا کر، پہلے غلاموں کا نظام تھا، غلام بکا کرتے تھے۔ انہوں نے جب لڑکے کو پکڑا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا یہ مال بہت قیمتی ہے، حسین و جمیل لڑکا ہے، اس کو ہم پہلے لے جاتے ہیں غلام جہاں بکتے ہیں اس بازار میں، بازار نحاس اس کا نام ہے، اس بازار کی طرف لے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ قافلہ دوسری چیزوں کے بیچنے والا تھا، اپنا سامان جو شام اور مدین کے علاقے سے لے کے آ رہا تھا وہ دوسری چیزیں تھیں عام روزمرہ کے استعمال کی، لیکن انہیں ان چیزوں کی طرف سے دھیان ہٹا لیا، اور وہ قافلے والے جو چھوٹا سا قافلہ تھا وہ لے کر وہاں پر پہنچا، اور وہاں جا کر انہوں نے اس کی قیمت لگوائی۔ پہلے والا میں 20 درہم کا انہوں نے خریدا تھا، تو 20 دینار ان کی قیمت لگ گئی، 20 دینار۔ تو پہلے تو اس نے کہا مالک بن دوبر نے کہ میں اس کو بیچ دوں، اور بعض روایات میں ایسے بھی آتا ہے کہ اس نے اسی بازار کے اندر جو آڑتی ہوتے ہیں بڑے ان کو بیچ دیا ہو، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلی دفعہ قیمت لگی تو وہ مالک بن دوبر جو شخص تھا وہ حیران رہ گیا کہ میں تو 20 درہم اور 20 دینار لگ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی کچھ اور قیمت زائد لگ جائے۔ آخر کار یوسف علیہ السلام اس بازار میں 2 یا 3 دن تک رہے وہاں پر، اور قیمت روز بروز بڑھتی چلی گئی، اور کہ حال یہاں تک پہنچ گیا کہ پورے مصر میں دھوم مچ گئی، پورے مصر میں دھوم مچ گئی کہ کوئی لڑکا آیا ہے، کوئی بہت حسین و جمیل لڑکا ہے، اور وہ غلام بک رہا ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ مانگی جاتی ہے۔ کسی نے آپ قیمت لگائی کہ اون، ریشمی اون جون سے ہے وہ تول کے اس کے برابر مجھے دے دو، کسی نے یہ قیمت لگائی کہ مشک میں تولتا ہوں ایک ترازو کے اندر، جتنا وزن اس لڑکے کا ہے اتنی مشک جون سے ہے مجھ سے لے لو اور میں تمہیں، مجھے یہ لڑکا دے دو۔
لیکن آخر کار ایک وہ شخص آ گیا جو اس وقت کا وزیر خزانہ تھا، وزیر خزانہ، وہ وہاں پر پہنچ گیا نحاس بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مصر میں یہ بھی بات پھیل گئی تھی کہ اس شخص کے چہرے پر، بچے کے چہرے پر آثار نبوت نظر آ رہے ہیں، نبوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو بہت سے لوگ خریدنے کے لیے آئے۔ اور بعض علماء نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، کسی جگہ پڑھا تو نہیں ہے لیکن علماء اور مفتیان اعظام اس کو بیان کرتے ہیں، میری نظر سے کسی جگہ سے نہیں گزرا کسی کتاب سے، کہ ایک گڑیا تھی اور اس نے جو ان سے ہے اپنے سر کے اوپر ایک روئی کی بوری رکھی ہوئی تھی، اور وہ بھی اس لائن میں لگی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ تو اس اماں سے کسی نے پوچھا کہ یہاں تو بڑے بڑے امیر کبیر انسان آئے ہوئے ہیں، تیرے اس روئی کی بوری سے کیا بنے گا؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے کہ میں یوسف کے خریدار کہاں ہیں، تو وہاں پر صف میں میرا بھی نام آ جائے گا، خریدار تو میں بھی بنی ہوں، میرا بھی اس صف کے اندر نام آ جائے گا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں اس کا مستند حوالہ مجھے نہیں ملا۔ تو آخر کار عزیز مصر جسے قرآن نے عزیز مصر کہا ہے، وہ آیا، وہ عزیز مصر، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا قطفیر اس کا نام تھا۔ وہ اس وقت کا وزیر خزانہ تھا اور بہت ہی عقل مند ترین انسان تھا۔ اس کی عقل مند ترین انسان کی عقل مندی کو دیکھتے ہوئے اس مصر کے اس وقت کا بادشاہ قوم عمالقہ کا تھا، اس کا نام تھا ریان بن اسید نے قطفیر کو وزیر خزانہ بھی بنایا اور بیک وقت اسے وزیر دفاع بھی بنا دیا۔ دو وزارتیں اس شخص کے پاس تھی، دونوں وزارتوں سے اس کو تنخواہ بھی ملتی تھی، اس کا بنگلہ بھی بڑا تھا، اس کا بنگلہ بھی محل نما تھا۔ یہ شخص آیا قطفیر، اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا راعیل اس کا اصل نام تھا، اور اس کو جس نام سے پکارا جاتا تھا وہ تھا زلیخا، اصل نام زلیخا ہے، زلیخا مشہور ہو گیا، تو زلیخا ایک ہی چیز ہے، وہ اس کی بیوی تھی۔ تو قطفیر جو ان سے ہے، وہ جس وقت مصر کے بازار میں پہنچا تو مالدار انسان تھا، اس نے کہا اس لڑکے کو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت کے آڑتیوں نے کہا وہاں پر کتنی قیمت لگاتے ہو، کتنا دیتے ہو؟ اس نے کہا ترازو میں لڑکے کو رکھو، دوسری طرف سونا رکھ دو، جتنا سونا بنے گا میں سونا دینے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، اتنی بھاری قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ آخر کار یوسف علیہ السلام کو وہ خرید کے گھر لے گیا، اور جس وقت یوسف علیہ السلام اس کے محل میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس نے اس لڑکے کو پکڑ کے اپنی بیوی کے پاس لے گیا جس کا نام زلیخا تھا، اور اس قطفیر جو وزیر دفاع اور وزیر خزانہ تھا، اس کی شادی کو 10 سال اور بعض مفسرین نے لکھا ہے 15 سال ہو چکے تھے، اس کی اولاد نہیں تھی، اس لیے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ مال یا پیسے والے کے محتاج نہیں ہے کہ مالدار کو اولاد دے اور غریب کو اولاد نہ دے۔ بسا اوقات غریب ہوتا ہے، اس کے 5-6 بچے ہوتے ہیں اس کے، اور ایک مالدار ہے، وہ ایک بچے کے لیے ترستے زندگی گزار دیتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو عقیم بنا دیتے ہیں، یعنی بانجھ پن بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بہرحال اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے خرید لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے جہاں سے واقعہ بیان فرماتے ہیں، وقال الذی اشتراہ، فرمایا کہ اس شخص نے کہا جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کا نام قطفیر تھا، لیکن مصر کے اندر کہ لیمراتی ہی اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی، اس کی عزت کر، اس کی غلام لایا ہوں، غلام سے عزت کروائی جاتی ہے، غلام سے کام کروائے جاتے ہیں، لیکن اس وقت عزیز مصر نے کہا اکرمی، کہ اس کی عزت کر، اس کا اکرام کر، اس کا مسوا، اس کو اچھا ٹھکانہ دے، اس کے چہرے کے آثار، اس کی باتیں، اس کے آثار نبوت اس بات کے لائق نہیں ہیں کہ اس کو خادم بنا کے رکھا جائے، اس کو نوکر بنا کے رکھا جائے۔ یہ ایک بادشاہ کی شکل کا شخص لگتا ہے، تو اس کو نوکر نہیں بنا کے رکھنا، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا ہے۔ تو بہرحال محل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر ٹھکانہ ملا۔ اللہ اور آگے کہنے لگا، عزیز مصر نے، قطفیر نے کہا عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو نفع دے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیں۔ متبنہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا بنا لینا،
ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیں اس کو ہم. یہ دونوں پوائنٹ ہمارے سامنے ہیں. ہمیں نفع دے جہاں پر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, انسان کی اولاد اس کے کندھوں کا سہارا بنتی ہے, اس طرح یہ ہمارا سہارا بنے, ہمارا نفع دے, یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, منہ بولا بیٹا بنا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور تک پوری تاریخ میں منہ بولا بیٹا کی بڑی اہمیت تھی. جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے وہ حقیقی بیٹوں کی طرح بیٹا بن جاتا تھا اور اس کو وراثت میں سے بھی حصہ ملتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ قانون ختم فرما دیا. قرآن نے کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, کہ جو جس کا بیٹا ہے وہ اس کا بیٹا ہی رہے گا, وہ اس کے طرف سے ختم نہیں ہو سکتا. یہ بات اس وقت نازل کی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن ثابت کو لوگوں نے زید بن محمد کہنے لگے, زید بن محمد کہنے لگے, تو اللہ نے نازل فرما دی قرآن مجید کی آیات, جو جس کا بیٹا ہے وہ اس کا بیٹا ہی رہے گا, اس کے اوپر سے اس کی ابویت کا نام, اس کے والدیت کا نام ہرگز ختم نہیں ہو سکتا. جو کچھ مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, غلط کام ہے. آج کل لوگوں میں یہ روٹین ہے کہ لوگ کسی کی آل اولاد نہ ہو, یتیم خانے سے, کسی مسکین خانے سے یا عیدی سینٹر سے بچے لے لیتے ہیں, اور بچے لینے کے بعد فارم پر کرتے ہیں, اور حکومتی ایک کارروائی ہے, وہ کارروائی کرنے کے بعد اس بچے کے باپ کی جگہ پہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. ساری زندگی اس بچے کو بھی گناہ ہے, آپ کو بھی گناہ ہے. بچے کو تو کم گناہ ہے, آپ کو زیادہ گناہ ملے گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے جس نے اپنا باپ تبدیل کر دیا, کہ کسی کا باپ تبدیل کر دیا, اس کو باپ تبدیل کر دیا. باپ تبدیل ہو سکتا نہیں ہے. باپ وہی ہے جس کے نطفے سے وہ بچہ بنا ہے, چاہے وہ جوان ہو جائے, چاہے وہ جس مرضی گھرانے میں پرورش پائے, چاہے جس مرضی کے پاس رہے, 1000 دفعہ منہ سے کہنے سے کبھی کسی کی ابویت تبدیل نہیں ہوتی. فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, یہ زیادہ انصاف کے قریب ترین بات ہے کہ لڑکوں کو اور انسانوں کو ان کے باپوں کے نام کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے. کبھی کسی کی ابویت خراب نہیں ہو سکتی. اور ایک گناہ یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ عمر کو آگے اور پیچھے کروا دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی ساری زندگی کا گناہ ہے. بچے کی عمر جو عمر ہے وہ وہی رکھنی چاہیے. چلو جی اسکول میں داخلہ دیر سے ہوا ہے, 1 سال آگے کروا دیا. 1 سال بھائی کیوں کروا دیا آپ نے؟ جس تاریخ کو اللہ نے پیدا کیا ہے آپ اس تاریخ کو جھٹلا کیوں رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اس تاریخ کو خوشی دی, آپ اس خوشی کو خراب کر رہے ہیں. بھائی بیٹا پیدا ہوا 2000 میں, سن 2000 میں, آپ اس کو کہہ رہے 2002 میں پیدا ہوا ہے, یہ 2 سال چھوٹا بنا رہے ہیں. 2 سال چھوٹا آپ کے کہنے سے ہو جائے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ تو اللہ کے جو اصول و قواعد ہے, ضوابط ہے, وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے یہاں پر علماء نے یہ مسئلہ بھی ثابت کیا ہے اسی سورہ یوسف کے واقعے سے کہ یہ بھی درست نہیں ہے اور اس طرح بنانا درست نہیں ہے. بہرحال جو یعقوب علیہ السلام کی شریعت تھی وہاں تو ایسا معاملہ تھا کہ 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح بھی کر سکتے تھے, تو اس لیے اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ, اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا, ہم نے تمکین دی, ہم نے ٹھکانہ دیا, ہم نے اچھی جگہ دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض, زمین میں پہلے بھی رہ رہے تھے. یہاں زمین سے مراد ارض مصر ہے. مصر کی زمین میں ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, کیونکہ یہودیوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے وہ کون سا نبی ہے جس کا بیٹا کیوں سے ہے شام سے مصر کی طرف چلا گیا, اور کیسے گیا؟ تو اللہ نے سورہ یوسف نازل فرما دی کہ شام کی طرف کنعان کا علاقہ تھا, کنعان کا جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے, وہاں سے یوسف علیہ السلام مصر گئے تھے. تو یہ صورت, یہ آیات ان سوالات کے جوابات بن رہی ہے. تو بہرحال فرمایا اللہ رب العزت نے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, ہم ان کو سکھائیں گے کیا چیز؟ من تعویل احادیث. تعویل احادیث کے 3 مطلب ہے. نمبر 1 خوابوں کی صحیح تعبیر, نمبر 2 باتوں کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا, نمبر 3 باتوں کی حقیقت اور اس کے نتائج تک پہنچ جانا. یہ عقل مند لوگوں کا کام ہوتا ہے, بے وقوف لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. بے وقوف انسان کسی پنچایت میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا. آج کل کسی امیر انسان کو لوگ پنچایت میں بٹھا دیتے ہیں, اگرچہ وہ پاگل ہی کیوں نہ ہو, بے وقوف ہی کیوں نہ ہو, شرابی کیوں نہ ہو, اس کو پنچایت میں بٹھا, جناب یہ نمبردار ہے, یہ چودھری ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اس کو فیصلہ کرنے کا جج ہی نہیں ہوتا اس کو, اور وہ فیصلہ اپنے اعتبار سے کر لیتا ہے. جہاں اکثریت دیکھتا ہے زیادہ بندے یہ کہہ رہے چلو ٹھیک ہے جی آئیے ہو جائے, تھوڑے بندے ایک طرف ہے اس بات کی انکار کر دیا. فرمایا کہ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری اور لازمی یہ ہے
من تعبیل احادیث، باتوں کی حقائق اور نتائج تک انسان پہنچنے والا علم رکھتا ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، دنیاوی علوم کا علم رکھتا ہو اور معاشرے کے حالات سے واقف ہو، وہ انسان پنچایت میں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا ہے، ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ رب العزت نے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے ان کو ٹھکانے لکھانا باتوں کو اور صحیح خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ ہم نے ان کو سکھایا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں غالب ہوں اپنے ہر فیصلے پر۔ اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ان کو وہاں پہ پہنچایا کنویں کے اندر، وہ مقدمہ تھا، وہ ابتدا تھی تخت شاہی کی۔ جو تخت شاہی ملنا تھا یوسف علیہ السلام کو، وہ پہلا تخت تھا جو کنویں کے اندر ان کو ملا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچایا۔ فرمایا کہ یہ ہمارے فیصلے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ہمارے فیصلوں کے حقائق کو۔ وَلَمَّا بَلَغَ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ واقعہ آگے بیان کرتے فرمایا جس وقت یوسف علیہ السلام بالغ ہو گئے، اشدہ، اپنی مضبوطی کو پہنچ گئے۔ مضبوطی کو پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے 30 سال ان کی عمر ہو گئی، اور بعض نے لکھا ہے کہ 33 سال عمر ہوگی۔ یہ 7 سال کا بچہ تھا، اب بیچ میں 23 سال گزارے، یہ کیسے گزرے ہیں؟ یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ اسی وزیر دفاع کی سرکردگی میں حضرت یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہتے رہے ہیں، اور جس چیز کا وہ حکم دیتا یوسف علیہ السلام اچھے طریقے سے اس کو پورا کرتے۔ جس چیز کے بارے میں مشورہ لیتا تو وہ اچھا مشورہ دیتے، تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت ان کے ہاں عزیز مصر کے فیل کے ہاں بڑھ گئی تھی۔ تو ان کی عمر 30 سال یا پھر 33 سال ہو گئے، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا۔ اس سے مراد علماء نے لکھا ہے نبوت ہے، اور جو کنویں کے اندر وحی آئی تھی وہ وحی نبوت نہیں تھی، وہ وحی لغوی تھی۔ میں کہ ہم نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ دنیا کے اندر 2 عہدے بہت بڑے بڑے ہیں، ایک ہے دینی اعتبار سے اور ایک دنیاوی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی ملک کا بادشاہ بن جائے، اور دینی اعتبار سے اللہ کسی کو نبوت عطا فرما دے۔ نبوت جو سلسلہ حضور پہ ختم ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ نے پہلے بڑے منصب کا تذکرہ کیا، دوسرا منصب جو بادشاہت والا وہ بھی ملے گا یوسف علیہ السلام کو، لیکن وہ آگے 4-5 رکوع آگے جا کے تذکرہ کیا، کیونکہ اصل چیز دین ہے، اصل چیز علوم نبوت ہے، اس لیے اصلیت کو پہلے بیان کیا گیا۔ جو عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، بادشاہت ختم ہو جائے گی، وہ اس کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا۔ دونوں چیزیں یوسف علیہ السلام کو ملی تھی۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کا۔ بدلہ نیکوکار کیسے بن گئے؟ یوسف علیہ السلام عبادات کی وجہ سے نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام صبر کی وجہ سے۔ علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، کہ جو انسان صبر کا دامن تھام لیتا ہے، باوجود حق پہ ہونے کے صبر کرتا ہے، ظلم کو سہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکوکاروں کی صف میں شامل بھی فرما دیتے ہیں اور اس کو اچھا بدلہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اپنے اوپر ظلم کو برداشت کر لیا۔ اللہ فرما رہے ہم نے ان کو وہاں سے نکال کے، مصر میں کنعان سے نکال کر، جہاں ایک چھوٹی بستی اور گاؤں میں رہتے تھے، ایک بڑے شہر، بڑے ملک میں وزیر دفاع، وزیر خزانہ کے گھر کے اندر یوسف علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے عجائبات ہے۔ اللہ جہاں چاہے کسی انسان کی پرورش کروا دے۔ یوسف علیہ السلام وزیر دفاع، وزیر خزانہ کے محل کے اندر پرورش پا رہے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ماں ہیں غریب بنی اسرائیل کے، اور انہوں نے اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے ڈبے میں ڈال کے دریا کے نظر کر دیا، اور اللہ نے ان کو پالنا تھا اپنے نبی کو۔ نبیوں کا اللہ ہی وارث ہوتا ہے، نبیوں کا اللہ ہی وارث ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو اٹھا کے وقت کا بادشاہ فرعون کے گھر میں پالا۔ اس وقت 25 سال یا 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح رہے، شہزادوں کی طرح۔ تو یہ اللہ کے حکم فیصلے ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے نکالا؟ بس سے نکالا، کنویں سے نکالا، وزیر دفاع کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا گیا اور بادشاہ کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آگے اس گھر میں رہتے رہتے کچھ واقعات پیش آئے ہیں زلیخا کے ساتھ، وہ واقعات آگے شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا